کتاب ہم اور توہم کا 10واں حصہ ہے علاج بذریعہ دم۔ حفاظت کے لیے 3 تالے، پہرے پر پہرے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے جب بھی موقع ملے 100 بار، اور شام یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب موقع ملے 100 بار یہ کلمات پڑھ لینے سے صحیحین کی روایت کے مطابق ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب ملے گا، دوسرا 10 نیکیاں ملیں گی، تیسرا یہ کہ 10 گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ دن بھر حفاظت کے لیے کفایت کرے گی اور انسان کے بہترین اعمال میں لکھی جائے گی۔ ان کلمات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ یوم العرفہ کے عظیم دن یہی کلمات ادا کرتے جانا باعث ثواب ہے، افضل دعا ہے، اور اسی میں مزید اضافے کے ساتھ اگر ایک بار کسی بازار میں پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے، اور ایک روایت میں جنت میں محل کی بشارت بھی ملتی ہے صرف ایک بار پڑھنے سے۔ سبحان اللہ! مسلمان کے لیے اس قدر رحمتیں اور آسانیاں اور یہی کلمات حفاظت کا قلعہ بن جاتے ہیں۔ جب کوئی فجر اور مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد نہ ہی بات کرے، نہ اپنی جگہ سے ہلے اور 10 بار انہیں پڑھ لے، تو انشاءاللہ کوئی جن جادو وغیرہ یہ حصار نہیں توڑ سکتا۔ بہت غور طلب مقام ہے کہ یہ چند الفاظ ہی تو ہیں نا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر و ثواب بے تحاشا بنا دیا، تو پڑھنے والے کو مل کر رہے گا۔ اسی طرح وہ باتیں جن سے روکا گیا ہے، غیبت، چغلی، بہتان، الزام، گالی، طعنہ، بدگوئی، فحش، یا بہت ملائم لطیف محبت سے لبریز مگر نامحرم سے کلام، یہ سب بھی تو الفاظ ہی ہیں نا۔ ان میں سے چند ہی الفاظ کے گناہ بھی بڑے وبال لیے ہوئے ہوں گے، یعنی اچھا کھانا گندے پتیلے میں، عمدہ فیول کچرے والے ٹینک میں، بھلا کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اچھے اذکار کے بعد باقی وقت میں برے الفاظ سے نجات کے لیے ہمیں کرنا صرف اتنا ہے کہ غیبت النفس سے خود کو بچانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دل میں بھی کسی برے کو برا بھلا کہنے پر اپنی جان، قیمتی وقت اور انمول نیکیاں نہیں گوانی ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ یہ لفظ غیبت النفس لکھ کر کوئی نشانی طے کر کے کہ اسے دیکھ کر یہ لفظ یاد آ جائے، اس نشانی کو دیکھ کر یہ لفظ یاد آ جائے، جگہ جگہ لگا دیں تاکہ ذہن کا غلط فلو اس بات کو دیکھ کر ٹوٹ جائے، جس سے سوچ کا دھارا مثبت ہو اور جسمانی، ذہنی، جذباتی، ایمانی صحت بہتر ہو پائے۔ اینٹی ڈپریسنٹس ادویات نہ تو لینی پڑے، نہ ہی ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھگتنے پڑیں۔ بول دیں غصے کے ساتھ تمام تر وسوسوں کو کہ بس پکی کٹی تم سے، جاؤ ہم نہیں بولتے، اور منہ پھیر لیں درست سمت۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ، آپ کوشش تو کریں۔ مصیبت جو آ چکی اسے خدا را اپنی سوچ سے عذاب میں تبدیل نہ کریں، بلکہ دعا کریں کہ اس سے بھی اجر کما لیں۔ 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی، یعنی مصیبت کا اجر، نقصان کا اجر، چھن جانے کا اجر لوٹا دے، ورفعنی، مجھے دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرما، اور جن حالیہ یا پرانے حالات سے درجات میں بلندی ہونی ہے اس پر صبر جمیل کی نعمت عطا فرما، واہدینی، نیک اعمال و افعال کی طرف رہنمائی فرما، وعافینی، مجھے دنیا و آخرت کے مصائب سے بچا، مہلک موذی اذیت ناک امراض اور افراد سے بچا، ورزقنی، اے الرزاق، مجھے دنیا میں بھی عمدہ رزق عطا فرما، اور رزق میں مکمل نصیب شامل ہے۔ محبت، عزت، رشتے، مواقع، سب اسی ایک لفظ میں، اسی رزق کے ذریعے سے جنت کی نعمتوں کا رزق بھی، محبتوں، چاہتوں کا رزق بھی عطا فرما۔ اس دعا کو کبھی نہ بھولیں، اور پھر اللہ کے فضل سے زندگی میں زبردست مثبت اثرات دیکھیں۔ صبح شام کی کچھ دعائیں یاد سے پڑھنے کا ریمائنڈر لگا لیں، جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ کیا چیز تمہیں میری اس نصیحت سے روکتی ہے کہ تم کہو
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے زندہ جاوید، اے کائنات کے نگران، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتی یا کرتا ہوں، تو سنوار دے میرے ہر کام، اور نہ سپرد کر مجھے میرے اپنے نفس کے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی۔ اسی طرح کی بہت کارآمد دعائیں تو ہیں ہی، ساتھ ہی یہ بھی سعادت کہ جب جب سنت پر عمل کریں تو رب العزت کی محبت اور بخشش نصیب ہو انشاءاللہ۔ جس طرح دودھ گرم کرنے رکھیں تو جہاں نظر ہٹی ساری کریم، مکھن، ملائی، توانائی، غذائیت، لذت تو پل بھر میں ابل کر گر ہی جاتی ہے، کام بڑھ جاتا ہے الگ، بھوک رہ جاتی ہے سو الگ۔ اسی طرح پل پل خود پر نظر نہ رکھنے کے سبب ایسے ہی اچانک بہت سے نقصانات کا سامنا ہو جانا عین ممکن ہے۔ تو یہ طرفت عین والی دعا بھی دھیان سے پڑھنی ہے، باقی دعائیں بھی۔ وظائف کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں، صرف مستند علماء کرام کو سنیں، مستند کتب سے استفادہ کریں، اور مسنون اذکار یا اعمال کے سوا کسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، تو انشاءاللہ شیاطین تھک کر آپ کی راہ چھوڑ جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں بھی آپ سرخ روح ہو سکیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تو صرف زبان کے بول کے ذریعے ایجاب و قبول سے ان کو تسلی نہیں ہونے پر اپنے ہی طور پر پھیرے بھی لگوا کر شادی مکمل کی جاتی۔ یہی حال ہمارے بعض گھرانوں کا ہے۔ اگر کلچر میں رائج طریقوں پر وظائف کے لیے گھر کے بڑوں کی طرف سے بہت زور رہتا ہو تو کسی سمجھدار بزرگ سے رابطہ کر کے انہیں سمجھانے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ دم کے لیے سب سے سادہ طریقہ اور ہر کتاب میں قریب قریب ملتی جلتی ترتیب سے جو آیات بتائی گئی ہیں ان کو یکجا کریں تو جانیں گے کہ یہ تو منزل کے نام سے مشہور ہیں۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ قرآنی آیات پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ صرف سورت کے شروع کرتے وقت اہم ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازم ہے۔ دل جمعی سے نماز پڑھنا اپنے آپ میں حفاظت کا بہترین وظیفہ ہے۔ وضو کے بعد کی دعائیں، نماز کے بعد کے اذکار، کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا، کپڑے پہننے، بازار جانے، سواری پر بیٹھنے، لکھنے، پڑھنے، اہم بات شروع کرنے سے قبل دعائیں، گھر واپس لوٹنے، اس میں داخل ہونے، غرض ہر دم دعائیں، اذکار، اللہ کی یاد ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس لیے باہر سے کوئی دم کرے یا آپ خود بھی لمبے تھکا دینے والے وظائف، اس سے حتی الامکان خود کو بچائیں، بلکہ اپنا وقت، اپنی توانائی اور اپنی توجہ قرآن کے تدبر میں لگائیں تاکہ اس کے مطابق زندگی بھی گزار سکیں اور موت کا استقبال بھی کر سکیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف علماء سے سیکھیں تاکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ کے وقت حکمت و استقامت نصیب ہو سکے۔ کردار سازی کے لیے مستند ویب سائٹ سے لیکچر سننے میں وقت لگائیں تاکہ اپنی اور بچوں کی تربیت بہتر اصولوں پر کر سکیں۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں جانیں تاکہ اس کے جھانسوں سے بچ سکیں، بلکہ اوروں کو بھی بچا سکیں۔ دو دعائیں ویسے تو کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن سنت کے فضائل ذہن میں رکھتے ہوئے فجر کی 2 سنت کے بعد ذرا سا تدبر کرتے ہوئے پڑھ لیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے۔ ایک دن میں 8 پہر ہوتے ہیں اور اس دعا میں بھی 8 باتوں سے ہی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، تو یہ بڑی ہی ہشت پہلو توجہ دلاتی ہے کہ فرد تنہا کچھ نہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جس دنیا کے ساتھ چلتا ہے، وہاں سارے قصور وہ خود نہیں کرتا، بلکہ کچھ بد اخلاقیاں اور نقصانات رد عمل کے طور پر بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ انہی سے اللہ کی پناہ مانگنی سکھائی گئی ہے۔ اب یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کس وقت بھٹک کر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، یا کس پر بھڑک کر غیبت کے معاملے میں پھسل جانے میں پہل آپ کی طرف سے ہوتی ہے، کہاں غصے میں ظلم کر جاتے ہیں یا سہم کر ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے اور یوں خود پر ظلم کر جاتے ہیں، کب کوئی دین سے بے بہرا انسان ایک غلط حق مانگ کر
جہالت کا برتاؤ کرتا ہے یا کب کب علم پر عمل نہ کرنے والی جہالت سرزد ہو جاتی ہے۔ غور کرتے رہیں تو انشاءاللہ زندگی سے جڑے اس دعا کے ان گنت پہلو آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے، جس سے کئی ایشوز پر صبر سے اپنی تربیت کرنا بھی آسان ہوتا ہے، جذبات پر قابو پا کر اعتدال اختیار کرنا بھی، اور دوسروں کو دست درازی سے باز رکھنا بھی۔ دوسری ہے دعائے نور۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعاظم لی نورا اللہم اجعل لی نورا فی قلبی واجعل لی نورا فی سمعی واجعل لی نورا فی بصری واجعل لی نورا عن یمینی ونورا عن شمالی واجعل لی نورا من بین یدی ونورا من خلفی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا۔ یہ دعا ہم میں سے جس کے حق میں قبول ہو جائے اس انسان کی ذات میں کس قدر نور سما جائے گا۔ جب کبھی تدبر کرنے لگیں تو سمندر کی گہرائی میں پڑے گوشت کے بدبودار لوتھڑے پر غور کیجیے گا کہ جسے پکا کر کھانے کی طرف کسی صورت دل مائل نہیں ہوتا، لیکن ایک روز اس کے شیل میں ریت کے چند ذرات گھس کر اسے بہت پریشان کرتے ہیں، جس پر وہ صبر جمیل اختیار کرتا ہے، صبر جمیل، اور انعام میں اس کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ اس میں ان گنت نایاب موتی جنم لیتے ہیں، اسے قیمتی اور پرکشش بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اردو میں صبر جمیل کہتے ہیں، اور ہمارا صبر بھی کہیں کہیں سے خوبصورت ہوتا ہے، کہیں سے نہیں بھی ہوتا۔ حالانکہ عربی میں لفظ پر تنوین آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب کا سب، تمام تر، پورا کا پورا، ہر طرح سے۔ صبر جمیل، پکا، پائیدار، پر حکمت، پر امید۔ کیسی عجیب بات ہے کہ صبر کرتے وقت ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ان اللہ جمیل، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔